فمبلغ العلم فیہ انہ بشر فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر الخلق کلہم۔ یہ تھے حضرت مولانا حافظ محمد حنیف عاجز صاحب، جو بڑے ہی شیریں انداز میں ہمیں سیرت رسول بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس فاضل بھائی کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو اللہ وحدہ لا شریک ان سے کوسوں دور فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا محقق الاثر، استاذ الاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر ڈاکٹر عتیق الرحمن سلفی صاحب کو، فاضل مدینہ یونیورسٹی، شیخ الحدیث و خطیب جامعہ سلفیہ فیصل آباد، کہ وہ آئیں اور اپنے عالمانہ، فاضلانہ، مفکرانہ ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ احباب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء کرام، معزز سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور عزیز طلبہ، آج کی محفل میں حاضری دے کر اپنے لیے بڑی سعادت اور اپنے لیے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی محفل میں اور اس عظیم الشان اور بابرکت محفل میں مجھے حاضری کا موقع ملا ہے، جس میں قرآن مجید کی باتیں کی جا رہی ہیں اور قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کو اعزازات سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ وہی محفل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں کہیں بھی زمین پہ اللہ کے ذکر کی اور قرآن کی محفل ہوتی ہے، آسمان کے فرشتے اس محفل کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر جہاں کہیں انہیں وہ محفل نظر آتی ہے وہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ، ہمارا گوہر نایاب جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے۔ پھر وہ آ کر تمام کے تمام فرشتے اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محفل پہ رحمت اور سکینت اور برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ کریم ان سے سوال کرتے ہیں، فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ کریم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، یا اللہ، دنیا میں تیرے کچھ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے،
تیرا قرآن پڑھ رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، ہم وہاں سے آئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں ان کو کیا چاہیے؟ کہا یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ کہا کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہا تیری جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرشتوں کو فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہوں نے جو مانگا ہے انہیں عطا کر دیا ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگی ہے اس چیز سے ان کو پناہ عطا کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے کام سے آئے تھے، اس محفل میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے، کسی بندے سے کام تھا، کسی کو ملنا تھا، پروگرام ہو رہا تھا، وہ بھی پیچھے بیٹھ گئے، چلو پروگرام ختم ہوگا تو ہم بات چیت کر کے اپنا معاملہ حل کر کے چلے جائیں گے۔ یا اللہ وہ پروگرام سننے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے کسی خاص مقصد کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ یہ نیک لوگ جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، یہ اتنے نیک اور اتنے اچھے لوگ ہیں، ہؤلاء القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے قوم ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نیک بن جاتا ہے، وہ بھی برا نہیں رہتا ہے، لہٰذا جو آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے وہ بھی ان جیسا ہو گیا ہے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ان کو بھی جنت جو ہے وہ عطا کر دی۔ تو یہ بہت ہی بابرکت محفل ہے جس میں مجھے آپ لوگوں نے جو ہے وہ سعادت کا شرف جو ہے وہ بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ پروگرام ان بچوں کے اعزاز میں ہے جنہوں نے قرآن مجید یاد کیا اور اس کا امتحان دیا، تجوید کے ساتھ وفاق المدارس سلفیہ کا امتحان دیا اور تقریری مقابلوں میں حصے لیے، اور بھی کچھ پروگرام ہوئے، ان کے اعزاز میں یہ تقریب جو ہے منعقد کی گئی۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہے کہ یہاں کے گاؤں کے لوگ، اور پھر جیسا کہ مجھے ذکر کیا گیا کہ رانا برادری کے لوگ، وہ دین سے اس قدر محبت رکھتے ہیں، دین کے پروگراموں کا اس قدر انعقاد کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھاتے ہیں، یہ یقیناً بہت عظیم مارکہ ہے۔ رانوں کے بارے میں رانے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، وہ خود جانتے ہیں۔ پڑھنے کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے رانوں کا؟ رانوں کا معذرت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، اور یہاں پہ جنگل میں جو ہے وہ منگل کا سامان جو ہے وہ باندھ رکھا ہے۔ یہاں پہ جامعہ ابی بکر صدیق، یہ مدرسہ بڑا عظیم الشان مدرسہ ہے جس میں بچوں کی تربیت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اور بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے۔ یقیناً یہ سارا گاؤں ہی، رانے تو مبارکباد کے لائق ہیں ہی ہیں، یہ سارا گاؤں ہی مبارکباد کے لائق ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے اور اس کے لیے کوشش کی ہے اور اس کے لیے محنت کی ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، وقت دیا ہے، اساتذہ نے ٹائم دیا ہے، اور جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے، وہ تمام کے تمام جنہوں نے اپنے بچے لگائے ہیں، یہ سب لوگ جو ہے وہ میری طرف سے مبارکباد کے لائق ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کر دے جس طرح ان لوگوں نے قرآن مجید کو آباد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اللہ کریم انہیں دین اور دنیا دونوں جہانوں کی سعادتیں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بچے بھی مبارکباد کے لائق ہیں، ان کے والدین بھی، ان کے اساتذہ بھی، اور ان کی انتظامیہ بھی۔ یقیناً آج کے اس پرفتن دور میں لوگوں کو موبائل سے ہٹا کر، لوگوں کو دنیا کی آوارہ گردی اور بے حیائی اور لا دینیت سے ہٹا کر دین کے کام پہ لگانا، یہ ایک عظیم اجتہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے جو یقیناً کرنے کا ہے اور قابل قدر ہے۔ لہٰذا اپنی آنے والی نسلوں کو سنواریے۔ ہماری نسلیں یہ موبائل نے بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہی اور بربادی کے کنارے پہ پہنچ چکی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں اللہ کون ہے اور رسول کون ہے، رب دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، کون سا کام کرنے والا کون سا نہیں کرنے والا۔
یہ ہمارے قرآن مجید کے معلمین ہیں، اساتذہ ہیں، جو قرآن مجید بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم جو ہے وہ کیا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کا ڈر اور خشیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر انسان غلط کاموں سے گریز کرتا ہے اور اچھے کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ یقیناً یہی دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا رستہ ہے۔ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے والا خود شاندار ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کا یہ کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ بہت شاندار اور بہت عظیم الشان کلام ہے، جسے اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم فرشتے اور سب سے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور اس کلام کو دنیا میں اس شخص کے سینے پہ اتارا جسے کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم شخصیت ہونے کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قرآن مجید نازل کہاں ہوا؟ مکہ اور مدینہ، جن گلیوں میں، جن بازاروں میں، جن زمین کے خطوں پہ یہ نازل ہوتا رہا، اللہ کریم نے کائنات کے سب سے عظیم الشان خطے ان کو قرار دے دیا۔ اور پھر یہ قرآن مجید جو انسان پڑھتا ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، وہ قاری قرآن، وہ معلم قرآن، وہ طالب قرآن، وہ قرآن پڑھنے والا مرد اور قرآن پڑھنے والی عورت کس قدر خوش نصیب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب انسان رات کو اٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ کریم آسمان سے ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ فرشتہ اس قرآن پڑھنے والے آدمی، بچے، بچی، لڑکا، لڑکی، بوڑھا، بوڑھی، جو بھی انسان ہے، اس کے ہونٹوں پہ جا کر اپنے ہونٹ جو ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ اتنا پیارا ہے یہ قرآن پڑھنے والا، اسپیشل ایک فرشتہ، ملک اللہ کریم آسمان سے دنیا پہ بھیجتے ہیں، وہ قرآن مجید پڑھنے والے آدمی کے ہونٹوں کے ساتھ جا کر ہونٹ لگا دیتا ہے۔ اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سیدھا اس فرشتے کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم کو یہ کلمات پڑھنے والے کے اتنے پیارے اور اتنے محبوب لگتے ہیں، اس کے لیے فرشتے کو حکم دے دیا جاتا ہے، جاؤ جا کے اس کے ہونٹوں کو چومو، اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا دو، اور اس کے منہ کا کلام باہر نہیں جانا چاہیے، وہ تمہارے پیٹ میں جانا چاہیے۔ اتنا عظیم الشان جو ہے وہ کلام ہے، کیوں نہ ہو، اللہ کا ملک حاکمین کا کلام ہے، یہ کتاب مقدس اللہ کریم نے اتنی شاندار بنائی ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، کوئی اس کا پیچھے ساتھی ہے، اس کو گھڑ گھڑ کر بنا کر دیے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا چلو یہ کوئی بنا کر دیتا ہے، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، اس طرح کا قرآن مجید بنا کر لے آؤ، سارے لے آؤ۔ تمہیں اپنی عرب دانی کے اوپر، عربی زبان کے اوپر عبور حاصل ہے، تمہیں اپنی زبان کے اوپر ناز ہے، تم دوسری دنیا کو، عربی لوگ دوسری دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عجمی ہے، یہ عجمی ہے۔ عجمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں بھائی کیا مطلب ہوتا ہے عجمی کا؟ گونگے۔ یہ لوگ گونگے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا۔ عرب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان دانی کے اوپر ناز ہے، بولنا ہمیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اپنی عربی کے اوپر ناز ہے، یہ قرآن مجید عربی زبان کا، الف لام میم، الف لام را، تاسین، تاسین میم، تاہا، یہ تمام حروف تہجی سے بنا ہے۔ اے عربو، اگر یہ نبی اپنی طرف سے قرآن مجید بنا رہا ہے یا اس کا کوئی ساتھی پیچھے سے اس کو بنا کر دے رہا ہے، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اس طرح کا ایک قرآن بنا کر لیا۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ سارے کے سارے مل کر اس طرح کا ایک قرآن مجید لانا چاہیں تو یہ کبھی بھی نہیں لا سکتے، چاہے سارے ایک دوسرے کی مدد کر لیں۔ پھر اللہ نے کہا چلو چھوڑو،
قرآن بھی تو بہت بڑا ہے. فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں گھڑی ہوئی بنا کر لے آؤ. 10 صورتیں، 114 صورتیں ہیں، سب کو چھوڑ دو، صرف 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ. نہیں لا سکے. فرمایا چلو فاتو بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس طرح کی صورت بنا لو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 1 لائن 1.5 لائن 2 لائنوں کی آیت صورت ہے، اس طرح کی بنا لاؤ. نہیں لا سکتے. یہ چھوٹی سی صورت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر کوزے کے اندر دریا بند کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کی جگہ پہ صرف سورہ عصر نازل کر دیتا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں پر حجت کو قائم کرنے کے لیے اور دلیل کو قائم کرنے کے لیے، یہی صورت کافی ہو جاتی، باقی قرآن مجید کی ضرورت نہ رہتی. اتنی عظیم الشان صورت ہے، اور اس کی تفسیر آپ بیان کرنا شروع کر دیں زندگی بیت جائے گی. سورہ عصر کی جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. فرمایا یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکے اور نہ وہ لا سکتے ہیں. یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے، اور اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ رکھا گیا ہے تمام مسائل، اگلوں کے بھی پچھلوں کے بھی، ہر زمانے میں یہ صالح ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا 1400 سال بیت گئے یہ قرآن جس پچھلے لوگوں کے لیے تو کارآمد تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. فرمایا یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کارآمد ہے. جس طرح کی رہنمائی چاہیے اس کے اندر جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے، کالوں کے لیے بھی، گوروں کے لیے بھی، لال رنگ والوں کے لیے بھی. کوئی بولی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے. تمام زبان بولنے والوں کے لیے یہ یکساں طور پر جو ہے وہ قرآن مجید رہنمائی کرنے والا ہے. فرمایا یہ ہر زمانے کے لیے بھی ہے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے بھی ہے، ہر زبان بولنے والوں کے لیے بھی، اور ان میں ہر طرح کے مسائل جو ہے وہ ہم نے ذکر کر دی. یہ قرآن مجید، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. یہ بچوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نبینوں کے ذریعے روس کی ریاستوں میں، آپ جانتے ہیں روس کی ریاستوں میں گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی کہ یہاں پہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی آدمی قرآن مجید نہ پڑھے. کوئی پڑھتا ہوا دیکھ لیتے تھے تو اس کو قتل کر دیتے تھے. وہاں پہ تہہ خانوں میں چھپ چھپ کے لوگوں نے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا اور سینہ بسینہ جو ہے وہ قرآن منتقل کیا. نابینے لوگوں نے قرآن یاد کیا اور آگے پہنچایا. آج تک کوئی مائی کا لال اس کی ایک زبر سے زیر کی شکل میں تبدیل نہیں کر سکا. جب بھی کوئی تبدیل کرتا ہے لوگ منہ کے اوپر مارتے ہیں کہ اس کی زبریں اتنی ہیں، اس کی زیریں اتنی ہیں، اس کی شدیں اتنی ہیں اور اس کی مدیں اتنی ہیں، اس کے سکون اتنے ہیں. ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے. یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے. یہ تو میرے لیے اور آپ کے لیے اعزاز کی باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہمارا نام قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے. ہم نہ بھی لگائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت خود ہی کر لینی. اس لیے یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی باعث ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. یہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. لیکن جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں بھائیو وہ یہ ہے قرآن مجید پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یہ چیز نہیں پائی جاتی. یہ بہت کم وجود ہے اس بات کا. ہمارے پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ جو ہے وہ معلومات اکٹھی کر لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ 5% شاید کوئی زیادہ مبالغہ ہو، 5% لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے. 5%، 95% لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو چھوڑ دیں، پوری دنیا میں. اور جن کو پڑھنا آتا ہے ان کو صحیح پڑھنا نہیں آتا. آپ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ امتحان دیا، بڑی اچھی بات. عام لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. سین کو وہ کچھ اور پڑھتے ہیں، سواد کو کچھ اور پڑھتے ہیں، سا کو کچھ اور پڑھتے ہیں.
تو کو تا پڑھ دیتے ہیں، معنی کہیں کا کہیں بگڑ جاتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جب ان سے کہا جائے کہ قرآن صحیح پڑھو تو بڑی عمر کے لوگ کہتے نہیں زبان کے اوپر قرآن نہیں چڑھتا، لفظ بڑے موٹے موٹے سے ہیں نہیں چڑھتے، لیکن بازار میں بیٹھ جائیں، دکان پہ بیٹھ جائیں، گاہکوں کو ڈیل کرنا ہو، ایسا ڈیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ تو صحیح میرے سامنے، مجھے ہاتھ دکھاتے ہو، میں سارے جانتا ہوں یہ گر کاروبار کے، سارا مجھے پتا ہے، تم ایک دکھاؤ گے میں دو دکھاؤں گا۔ گالیاں دیتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی دیتے ہیں رے رب کا نام، لیکن قرآن مجید کی باری آتی ہے تو یہ بڑی آسانی سے لفظ بول دیتے ہیں، مولوی صاحب قرآن تو موٹے لفظ ہیں، پڑھے نہیں جاتے، زبان بڑی موٹی ہو گئی ہے، پڑھے نہیں جاتے۔ کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ گالیاں سیکھی جا سکتی ہیں، گالیاں دی جا سکتی ہیں، دکانداری چلائی جا سکتی ہے، تو قرآن کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ 5% لوگوں میں سے بھی 2%، 3% ایسے ہیں جن کو صحیح نہیں پڑھنا آتا، 1-2% ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، ان میں سے جن کو صحیح پڑھنا آتا ہے ان کو ترجمے کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ 1% بہت زیادہ تعداد ہے، اگر میں کہہ دوں کہ لوگوں میں سے 1% تعداد ایسے لوگوں کی جن کو ترجمہ آتا ہے تو یہ بہت مبالغہ ہے، ایسا نہیں ہے، اشاریہ پوائنٹ کر کے کچھ لوگ بنتے ہیں جن کو ترجمہ آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، یہ سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نازل کیا۔ میں 2-3 باتیں جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مدینہ میں آئے یا مکہ میں آئے تو آپ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، کہنے لگے آپ نے ایک لفظ پڑھا تو میں نے وہ لفظ سنے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ فرمایا اس کے بعد آپ نے 2-3 آیتیں پڑھی، مجھے ایسے محسوس ہوا کاد قلبی ان یطیر، ایسے لگا میرا دل جو ہے وہ سینہ شک ہو جائے گا اور دل نکل جائے گا اور اڑ کر پرندے کی طرح دور بھاگ جائے گا۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ایک آیت سننے کے بعد کہنے لگے مجھے محسوس ہوا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے مشرکین مکہ، تم یہ تو بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ سارے لوگ معبود، یہ آسمان زمین، یہ مخلوقات ساری یہ خود بخود بن گئی ہے یا ان چیزوں نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے؟ یہ جگ، شیشے، ٹکڑے اڑتے اڑتے آئے اور آ کر خود ہی بن گئے، ہوتا ہے ایسے؟ یہ پنکھا لگا ہوا ہے، اڑتا اڑتا آیا، پرزے چھوٹے چھوٹے اور آ کر جو ہے وہ خود ہی جڑ گئے اور خود ہی پنکھا بن گیا اور چلنا شروع ہو گیا، ایسے ہوتا ہے؟ کہا اس بندے کو پاگل کہتے ہیں، اس بندے کو پاگل کہتے ہیں جو کہے یہ خود خود بن گیا، یا اس پنکھے نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، یہ بھی پاگل ہے۔ پنکھا جو ہے وہ اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا، انسان اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا، آسمان اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا، زمین اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں اسی وقت اس آیت کے سننے کے بعد ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا گیا اور میری ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ بن گیا۔ قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے نیک آدمی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، لیکن نیک بننے سے پہلے کوئی اچھے آدمی نہیں تھے۔ کہتے میں چوریاں کیا کرتا تھا، ڈاکے مارا کرتا تھا، لوگوں کی دیواریں پھلانگ کر گھر میں چلا جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں چلا، دیوار کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اگلی طرف میں چھلانگ لگانے لگا، مجھے کہیں سے آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والے لوگوں کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حکم سے ڈر جائیں، جھک جائیں، اللہ کی بات کو مان لیں؟ ابھی وقت نہیں آیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کو مخاطب کر رہے ہیں، کسی اور کو مخاطب نہیں کیا۔ کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نے آگے چھلانگ لگانے کی بجائے پیچھے کو چھلانگ لگائی
اور واپس گھر میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور رو رو کے معافی مانگی، اور اس کے بعد نیک بن گئے اور وقت کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے ولی بن گئے۔ ایک آیت نے زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ چلیے شاید یہ بھی بات سمجھ نہیں ہے آپ کو۔ ایک اور واقعہ جو آپ نے سن رکھا ہے کئی دفعہ، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دو صحابی تھے، جنگ کے دوران کسی جگہ پہ پہرا دے رہے تھے، ایک آدمی سو گیا اور ایک پہرا دینے لگا۔ دشمن نے دیکھا کہ مسلمان کھڑا، اس نے تیر پھینکا، وہ تیر سیدھا مسلمان جو کھڑا تھا نماز پڑھ رہا تھا اس کے سینے میں لگا، پیٹ میں لگا، اس نے تیر نکالا اور نماز جاری رکھی۔ دشمن نے کہا کچھ نہیں ہوا، دوسرا تیر مارا، دوسرا لگا، اس نے وہ بھی نکالا اور نماز جاری رکھی۔ دشمن نے تیسرا مارا، تیسرا لگا، وہ بھی نکالا اور نماز جاری رکھی۔ خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز ختم کی، اپنے ساتھی کو جگایا، اس نے دیکھا خون سے سارا بھرا ہوا ہے، اس نے کہا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، جب تلک ختم نہیں ہوئی تب تلک نماز ختم کرنے کو میرا جی نہیں چاہا، جب تلک وہ ختم نہیں ہوئی نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہا۔ آپ ابھی سوچ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو بارش نازل ہو جائے، کیا بنے گا؟ میرا موبائل بھیگ گیا، میرا بٹوا بھیگ گیا، بھاگو اندر، مولوی صاحب قل واللہ پڑھو، انا آتا نہیں پڑھ دو، جلدی جلدی سے رکوع کرو، سجدہ کرو، سلام پھیرو، چلیں بھاگیں۔ 2 منٹ کے لیے بارش کے لیے ہم نہیں رک سکتے، لیکن وہ کہتا 3 تیر لگے، صحیح روایت ہے، ہم یہ بیان کر سکتے ہیں لیکن اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے ہو سکتا ہے جسم سے خون فوارے کی طرح نکل رہا ہے اور انسان کہہ رہا ہے میں قرآن پڑھ رہا تھا، جب تک سورت ختم نہیں ہوئی میرا جی نہیں چاہا میں نماز ختم کر دوں۔ یہ کیا تھا؟ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن نیند آتی ہے۔ اگر قاری صاحب 1 گھنٹے کی بجائے 1.25 گھنٹہ لگا دیں تو اکثر لوگ بول پڑتے ہیں مولوی صاحب آج تو تھکا دی، آج تو کمر جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو گئی، آج تو گوڈوں نے جواب دے دیا، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے۔ لیکن یہ کیسا عجیب آدمی ہے، خون فوارے کی طرح نکل رہا اور نماز ختم نہیں کر رہا۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک صحابی کہنے لگا میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ نماز پڑھنے آ گیا، ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اس نے کہا چلو آپ 50 آیتیں 100 آیتیں پڑھیں گے پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ کہنے لگا آپ نے 100 پڑھنے کے آگے بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ میں نے کہا 200 پڑھ لیں گے، چلو آپ سورہ بقرہ ختم کر لیں گے۔ آپ نے سورہ بقرہ ختم کر ڈالی، آپ نے سورہ آل عمران ختم کر ڈالی، آپ نے سورہ نساء ختم کر ڈالی، 3 سورتیں تقریباً 4-5 پارے آپ نے ایک رکعت میں پڑھ ڈالے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ انسان جب قرآن پڑھتا ہے اللہ سے کلام کرتا ہے۔ نعتیں تو ہم پڑھتے ہیں نا، مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون امامت اے ہو جئی ہوئے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون امامت اے ہو جئی ہوئے، اس امام کی کبھی یہ اقتدا بھی کی ہے؟ اتنی لمبی نماز پڑھیں کہ ہمارے پاؤں سوج جائیں، آپ کے پاؤں میں ورم پیدا ہو جاتے تھے، موٹے ہو جاتے تھے لمبا قیام کرنے کی وجہ سے۔ ہم فلم دیکھتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے تو پاؤں سوج جاتے ہیں۔ شادی کا فنکشن ہوتا ہے، وہاں پہ شادی ہال میں انتظار کرتے کرتے بیٹھے بیٹھے پاؤں لٹکا کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ لیکن نماز میں 10 منٹ کی بجائے 15 منٹ کی ہو جائے تو مولوی کے کم وقتی نہ آ جائے۔ اس نے اتنی لمبی نماز پڑھا کیوں دی ہے؟ اس کو فارغ ہونے کو اور ٹائم نہیں ہے، یہ اپنی اکیلا پڑھ لے، ہمیں ہی پڑھانی اتنی لمبی نماز۔ فرمایا یہ آپ سلام کی قرآن کے ساتھ محبت ہے، جب وہ پڑھتے تھے تو پھر پڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ فرشتہ اپنے ہونٹ لگاتا ہے کب؟ جب انسان توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آج ہمارا قرآن کے بارے میں تاثر کیوں نہیں ہے کہ قرآن ہمارے دل کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن تو جب آیت میں اعلان کر رہا ہے لوگوں خیانت نہ کیا کرو، اگر کرو گے تو جہنم کی سزا دوں گا، جھوٹ نہ بولا کرو، اگر بولو گے تو ایسا ہو جائے گا، سود نہ کھایا کرو، اگر ایسے ہو تو ایسے ہو جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن کچھ بیان کر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ سبحان اللہ کہنی ہے، یہاں پہ رونا ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید سے لگاؤ ہمارا موجود نہیں ہے، وگرنہ قرآن تو یہی کہتا ہے نا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ جو لوگ ہمارے قرآن سے روح گردانی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، یہ بھی ٹھیک ہے، منہ موڑنا ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں، ریشمی غلاف میں لپیٹ کے وہ اوپر والے روشن دان میں رکھ دیا جاتا ہے، جب قسم اٹھانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں لے آؤ قسم اٹھانی ہے، وہ کوئی کہتا ہے کسی کو قسم اٹھا لو گے، کہتا کس کی، کہتا قرآن کی، کہتا وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لاؤ میرے سامنے، دے کے کہتا ہے اس طرح تو 20 اٹھا لوں گا، نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ۔ کہا اس کی کیا حیثیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اسے ہم نے اوپر والے روشن دان میں رکھا ہوا، اس کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، قسم اٹھانی ہے 5 روپے کے اوپر 10 روپے کے اوپر لے آؤ، بچی کو توڑنا ہے تو اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ قرآن رکھ دو، قرآن مجید اس کام کے لیے نہیں نازل کیا، مردے بخشوانے ہیں تو قرآن مجید لے آؤ پڑھو اور قرآن بخش کے دے دو اس کو، مردہ بخشا جائے گا، ایسے نہیں بخشے جاتے، قرآن پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جن لوگوں نے قرآن مجید سے منہ موڑا، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو ہیں صحیح نہیں پڑھتے، وہ بھی قرآن سے اعراض کرتے ہیں، صحیح تو پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یہ بھی قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں، سمجھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یہ بھی قرآن مجید سے اعراض کرنے والے ہیں، عمل تو کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، یہ بھی قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کے مطابق عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان چاروں چیزوں میں ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی آ گئی، انسان کا معاملہ جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، کامیابی جو ہے وہ پھنس جائے گی۔ اس لیے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے قرآن سے منہ موڑتے ہیں ہم دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، ان کی گزران تنگ کر دیتے ہیں، دنیا میں سکون کا سانس نہیں لے سکتے۔ آج ہم جگہ جگہ شکایتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھر میں لڑائی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، گزران تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا یا اللہ کیا ہو گیا ہے، دنیا میں تو میں بینا تھا، آج مجھے نابینا کیوں بنا دیا گیا؟ اعلان ہوگا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تجھے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تو نے انہیں پسے پر ڈال دیا، بھلا دیا، جاؤ جس طرح تو نے دنیا میں بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ قرآن سے اعراض کرنا، یہ نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ عمل کرنا، یہ ساری اعراض کی شکلیں ہیں، وگرنہ قرآن مجید بڑا بابرکت ہے۔ بس ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، اس کی برکت آخرت میں تو ملے گی، اقرا ورتقے تو ہوگا ہی ہوگا کہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی منزلیں چڑھتے چلے جاؤ۔ اے قرآن پڑھنے والے، تیرا جنت میں مقام وہاں پر ہے جہاں پہ قرآن مجید کی آخری آیت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ صرف ایک حدیث سورہ بقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اقرؤوا الزہراوین، 2 پھول، 2 گلدستے، 2 عمدہ صورتیں ان کی تلاوت کیا کرو، ایک سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کی تلاوت کیا کرو۔ بالخصوص سورہ بقرہ کے بارے میں کہا لوگوں اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وقرؤوا فیہا سورۃ البقرہ، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخل فیہ الشیطان،
اور ایک روایت میں ہے لا تستطیع البطل، فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان کا بسیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، جادوگروں کے پاس، حاسدین کے پاس، شریر لوگوں کے پاس سورہ بقرہ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن کون سورہ بقرہ پڑھتا ہے؟ کسی کو کہہ دیں، کتنے ہی لوگ آئے میرے پاس، مولوی صاحب یہ ہمیں شکایت ہے، تو یہ مجھے ڈرونے خواب آتے ہیں، روزانہ میں ڈر جاتا ہوں، مجھے یہ ہو جاتا ہے، مجھے وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کہتے نہیں میں لگا دیتا ہوں تلاوت۔ میں نے کہا نہیں سورہ بقرہ پڑھا کرو، مولوی صاحب وہ تو بہت لمبی ہے۔ میں نے کہا پھر ڈرتے رہو۔ ساری زندگی ڈرنا قبول ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، 45 منٹ لگتے ہیں زیادہ زیادہ، سورہ بقرہ پڑھ لو، نہیں پڑھی جاتی۔ پھر بعد میں نے پتہ کیا، میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا جی کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا شیطان کا ڈیرا ہی رہنا وہاں پہ۔ جب نماز تم نہیں پڑھتے، سورہ بقرہ تم نہیں پڑھ سکتے، ٹیپ ریکارڈ میں لگا دی ہے، سی ڈی میں لگا دی، اس کا کیا فائدہ؟ وہ بھی ایک اجر ہے باعث، اس میں بھی اگر انسان غور سے سنتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اصل پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو اصل تعلق ہے وہ پڑھنے کا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے ذریعے سے شیطانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، گھروں میں برکتیں جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہیں۔ جادوگروں کے پاس اس صورت کا کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن پڑھے تو صحیح۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید جو ہے آخرت میں تو برکت کا باعث ہے ہی ہے، دنیا میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ برکت کا باعث ہے۔ وقت ہوتا تو میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ ذکر کرتا، اسی میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ اور آخر میں ایک بار پھر تمام گاؤں والوں کا اور تمام اس مدرسہ حاضہ کی انتظامیہ کا، اساتذہ کا، منتظمین کا اور بھائی عثمان صاحب کا جن کی شادی ہو رہی ہے اور انہیں شادی کے موقع پر جو ہے ماشاءاللہ یہ عظیم الشان محفل جو ہے وہ سجائی ہے، تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کی محنتوں کو اپنی رضا کے لیے جو ہے وہ قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں جو ہے وہ کامیاب فرمائے، اور ان بچوں کو اور ان نونہالوں کو ہمارا مستقبل کا جو ہے وہ ذخیرہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ان کو آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ بہترین قاری، بہترین حافظ قرآن، عالم دین اور مبلغ بنائے اور دین کے مجاہد بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے اپنا دین کا بہت زیادہ کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔